Welcome to Salsabil YouTube channel. Subscribe our channel to get notification of new videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں جوش اور غصے کا بیان شروع ہو رہا ہے. یہ غصہ بھی ذرائع میں سے ہے، بلکہ بعض حضرات صوفیاء نے فرمایا کہ یہ ام الامراض ہے، یعنی یہ غصہ خود تو بیماری ہے اور نہ جانے کتنی بیماریاں پیدا کرتا ہے. اس غصے کے نتیجے میں بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں. مثلا غصے میں بے قابو ہو کر گالی گلوچ شروع کر دی، نامناسب الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے، غصہ اور آگے بڑھا تو مار پٹائی شروع کر دی اور اس میں حد سے آگے بڑھ گئے. اور پھر انسان دوسرے پر اس وقت غصہ کرتا ہے جب اپنی آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے تو اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا. اس لیے اس غصے کے ساتھ کبر اور عجب بھی جمع ہو جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ بغض بھی جمع ہو جاتا ہے. لہٰذا بے شمار باطنی امراض اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے حضرات صوفیاء کرام کے پاس جب کوئی شخص علاج کے لیے جاتا تھا تو سب سے پہلے اس غصے کا علاج کیا کرتے تھے. انسان کی جبلت میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک غصہ، دوسرے شہوت، چاہے وہ شہوت بطن کی ہو یا فرج کی ہو. اگر غور کرو گے تو یہ نظر آئے گا کہ معصیتوں اور سارے گناہوں کی جڑیں دو چیزیں ہیں. اسی وجہ سے حضرت صوفیاء کرام سب سے پہلے غصے کا علاج کرتے تھے، کیونکہ اگر غصہ قابو میں نہ ہوگا تو وہ نہ جانے کتنے گناہوں میں اور کتنے ضلع کے گڑھوں میں جا کر گرے گا. ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برا نہیں منایا کہ نصیحت بھی طلب کر رہے اور اوپر شرطیں بھی لگاتے ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر نصیحت طلب کرنے والا یہ کہہ دے کہ مجھے مختصر نصیحت فرما دیجئے تو اس پر ناراضگی کی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ اس کا حق ہے، کیونکہ اگر اس نے آپ سے نصیحت طلب کی اور اس کے پاس وقت کم تھا، اب آپ نے اس کے سامنے 2.5 گھنٹے کی تقریر کر دی، حالانکہ اس کو سفر میں جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیچارہ نصیحت طلب کرنے کے نتیجے میں مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اور جب اس کے دماغ پر جلدی جانے کا بوجھ ہو گیا تو وہ کیا آپ کی نصیحت سنے گا اور کیا سمجھے گا اور کیا اس پر عمل کرے گا. اس لیے بات کرنے والوں کو چاہیے کہ خطاب کے مخاطب کے حال کا لحاظ کریں، اور اس حدیث میں تو خود مخاطب نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے مجھے مختصر نصیحت فرما دیجیے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نصیحت فرمائی کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا. یہ مختصر نصیحت فرما دی. اس سے پتہ چلا کہ غصہ ہی در حقیقت بہت سی برائیوں کا سرچشمہ ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری برائیوں اور بدعمالیوں اور سارے معصیتوں میں سے اس کا انتجاب فرمایا. حالانکہ آپ چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے کہ دیکھو جھوٹ مت بولنا، غیبت نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا وغیرہ، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غصہ مت کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑی اور برا ہے اور اس گناہوں کا باب ہے جس کے نتیجے میں انسان اور بہت سے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ غصہ بالکل نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. مثلا کوئی دشمن یا کوئی درندہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا. اب اگر اس وقت آپ کو غصہ نہ آئے بلکہ پڑے رہیں اور مار کھاتے رہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہی ختم ہو جائیں گے. لہٰذا غصہ ہر جگہ برا نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہ صحیح اور برحق ہوتا ہے، بلکہ عبادت ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، نعوذ باللہ، اس وقت اگر مسلمان کو غصہ نہ آئے تو اس سے زیادہ بے غیرتی اور کیا ہوگی. اس موقع پر غصہ کرنا ہی عبادت ہے. لہٰذا بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں پر غصے کا استعمال درست ہوتا ہے، بلکہ بہتر ہوتا ہے، بلکہ واجب بھی ہوتا ہے، اور بہت سے مواقع ایسے جہاں پر غصے کا استعمال برا ہے، بلکہ گناہ ہے اور مصیبت ہے. لیکن جب کوئی مرید اپنی تربیت کرانے کے لیے کسی سے تعلق قائم کرتا ہے تو
شیخ اس مرید سے کہتا ہے کہ تم فی الحال غصہ بالکل مت کرنا، کیونکہ تم اس میں تمیز نہیں کر سکو گے کہ کہاں غصہ کرنا حق ہے اور کہاں ناحق ہے۔ لہٰذا ابھی تو تم یہ مشق کرو کہ کسی بھی موقع پر غصہ مت کرو۔ اس کا نام مجاہدہ ہے، یعنی کسی مخطوب سے بچنے کے لیے سد ذریعہ کے طور پر کسی مباح چیز کو بھی ترک کر دینا، یہی مجاہدہ ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدہ کو ایک مثال سے سمجھاتے تھے کہ ایک کاغذ کو ایک طرف موڑ دو، پھر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ اس کے سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مخالف سمت کی طرف موڑ دو۔ جب اس کو مخالف سمت کی طرف موڑ دو گے تو یہ کاغذ سیدھا ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارا نفس بھی گناہوں کی طرف مڑ گیا ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سیدھا نہیں ہوتا، لہٰذا اس نفس کو دوسری طرف موڑ دو، یعنی اس سے کچھ مباح کام بھی چھڑاؤ۔ مباح کاموں کے چھڑانے کے نتیجے میں وہ نفس اعتدال پر آ جائے گا۔ اس کا نام مجاہدہ ہے۔ اس لیے حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ابتدا تم بالکل بھی غصہ مت کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غصہ رفتہ رفتہ قابو میں آ جائے گا۔ اس کے بعد جب غصے کو استعمال کرو گے تو وہ صحیح جگہ پر استعمال ہوگا، غلط جگہ پر استعمال نہیں ہوگا۔ بہرحال اسی غصے کے بارے میں اور اس کو کم کرنے کے لیے حضرت والا نے کچھ تدبیریں بیان فرمائی ہیں، ان کی تھوڑی سی تشریح عرض کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت والا نے غصے کا پہلا علاج یہ بیان فرمایا، تکلیف ضبط کر کے اپنے عیوب سوچنے لگا کیجئے، انشاءاللہ اشتعال کم ہو جائے گا۔ کسی صاحب نے حضرت والوں کو خط میں لکھا تھا کہ میرے اندر اشتعال بہت پیدا ہوتا ہے اور ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ اس کا علاج حضرت والا نے تجویز فرما دیا کہ جب غصہ آ رہا ہو اور کسی بات پر اشتعال ہو رہا ہو تو اس وقت غصے کو بتکلیف ضبط کر کے اپنے عیوب سوچا کریں، کیونکہ غصہ کے اندر تھوڑا سا عیوب یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کا پہلو ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس وجہ سے غصہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا علاج یہ فرمایا کہ اپنے عیوب کو سوچے کہ میرے اندر کیا عیوب ہیں، اور یہ سوچے کہ اس وقت جو غصہ آ رہا ہے یہ بھی انہی عیوب کا ایک فرد ہے، اگر میں درست ہوتا تو مجھے اتنی شدت سے غصہ نہ آتا۔ اس طرح اپنے عیوب سوچنے سے غصہ اشتعال کم ہو جائے گا۔ البتہ اس کے لیے فکر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جس شخص فکر ہی نہیں کہ کتنا غصہ آیا اور غصے کے نتیجے میں میری زبان سے کیا بات نکل گئی، کیا فعل مجھ سے زرزد ہو گیا، تو ایسا مرض تو ناقابل علاج ہے۔ بہرحال غصے کے علاج کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر فکر پیدا کرو۔ جب انسان کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد جو علاج بتائے جاتے ہیں وہ کار کرتے ہیں، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو اپنے عیوب کو سوچا کرو، انشاءاللہ غصہ کم ہو جائے گا۔ دوسرا علاج حضرت والا نے یہ ارشاد فرمایا، جس پر غصہ آئے اس کے پاس سے فوراً خود ہٹ جائے، اس کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے جیسے موقع ہو۔ غصے کی خاصیت یہ ہے کہ جس پر غصہ آتا ہے اس کے قریب جانے کی فکر کرتا ہے، اس سے غصے کے اندر اور ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ جس پر غصہ آئے اس کے پاس سے فوراً تو ہٹ جاؤ یا اس کو سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ سامنے ہونے کی وجہ سے غصہ زیادہ نہیں آئے گا۔ یہ علاج خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے سامنے مت بیٹھا کرو، کیونکہ تمہارے سامنے آنے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں غصہ آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔